آپ ویسا کرتے جائیں۔ چنانچہ حضور نے کہا کہ چلو اب تمہارے کہنے کے مطابق ہم حرمین شریفین میں نماز ادا کریں گے۔ حضور نے عمر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سب کو تلواریں اور ڈھالے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف دو بندے تلواریں لیے جائیں گے، ایک تو میں اپنے ہاتھ میں تلوار لوں گا اور دوسرے سید امیر حمزہ تلوار لیں گے۔ کہا اور 18 صحابہ کی دو صفیں بنائی گئی، ایک صف کے آگے عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ایک صف کے آگے امیر حمزہ کھڑے ہیں اور دونوں کے درمیان میں حضور علیہ السلام کھڑے ہیں۔ یہ ملکوتی قافلہ حرم کعبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ حرم کعبہ میں پہنچ کر کفار دیکھنے لگے کہ یہ کس طرح مسلمان آج آئے ہیں، ان کا انداز کچھ نرالا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کی للکار کو سنے، عمر نے فرمایا ہے کوئی جو عمر کا مقابلے میں آئے؟ کسی کو اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، کسی کو اپنی بیویوں کو بیوہ بنانا ہو، کسی کو اپنے بچوں سے باپ کی سائے کو اٹھانا ہو، وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اگر کسی میں کیا ضرورت ہوتی کہ وہ اللہ کے اس شیر کے مقابلے میں آ جاتا۔ اس طرح مسلمانوں نے حرم کعبہ میں باقاعدہ صفیں بنا کر نمازیں ادا کی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام کو جو قوت اور طاقتیں ملی ہیں یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد سے ملنا شروع ہوئی ہے۔ اور آپ کو رب نے کتنا نوازا تھا۔ کہا پہلے مسلمان کتنے تھے؟ جنگ بدر ہوئی تو تقریباً 313 صحابہ کرام جو جنگ میں شریک ہوئے، اور گھروں کے اندر ہیں ان کو بھی آپ شمار کر لیں تو 600 یا 700 کے قریب صحابہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، جب حضور مکہ معظمہ فتح کرنے آئے، اس وقت حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ اور جب حجت الوداع کا خطبہ جب حضور نے آخری خطبہ پڑھا تو اس وقت وہاں 1,40,000 تقریباً صحابہ کرام موجود تھے۔ اور جو گھروں میں موجود تھے آپ ان کی تعداد بھی شمار کر لیں تو وہ 9 یا 10 لاکھ صحابہ جتنی تعداد ہوتی ہے۔ لیکن آپ جانے جب سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور آیا، اس وقت اسلام کو رب نے اتنی قوت عطا کی تھی، اتنی قوت عطا کی تھی کہ 23 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا ہوا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، آدھی دنیا پر آپ نے حکومت کی ہے، آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا ہے، تمام جگہ اسلام کو پھیلایا۔ کفار کہتے تھے کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو آج دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہی نہ ہوتا۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کو رب نے کمالات و یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اتنی حکومتیں کسی کے پاس ہو، اتنی آدھی دنیا پر جس کی حکومت ہو، اس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اس کا تخت کیسا ہوگا، اس کا دربار کس شان کا ہوگا۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم پورا دن تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے۔ کہ وہ تخت کوئی سونے چاندی کا تخت نہیں تھا، وہ مسجد نبوی میں کھجور کی بٹھی ہوئی چٹائی تھی، اس چٹائی پر بیٹھ کر عمر پورا دن لوگوں کو انصاف کے فیصلے کیا کرتے، عدل و انصاف کے فیصلے ہوا کرتے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور وہ تھا کہ کسی عدالت میں اگر کوئی کافر کھڑا ہو جاتا تو وہ بے فکر ہوتا کہ آج میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، بھلے حکومت مسلمانوں کی ہے، میں بھلے کافر ہوں، جب تک سیدنا عمر فاروق اعظم حیات ہے اس وقت تک میرے ساتھ ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور ہے۔ اور ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ آپ کھانا تناول کرنے کے لیے ایک روٹی اور کچھ سرکہ لے کے آئے۔ کہا ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا سرکہ موجود تھا۔ کہا 2 غلام حبشی غلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ امیر المومنین آپ ہمیں بھی کھلائیں، ہم بھی کھانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس روٹی کو تقسیم کیا، اس کے 3 حصے کیے اور تینوں میں تقسیم کیا۔ اور ایک مسافر ملک شام سے چل کر مدینہ منورہ آیا تھا، اس سے سنا تھا کہ جو مسلمانوں کے امیر ہیں
یہ بڑے جاہ و جلال والے ہیں، انہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا ہے، تمام مسلمان ان کی بڑی عزت و آبرو کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑے جاہ و جلال رکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی تلاش میں آیا تو کسی سے پوچھا کہ بتائیں امیر المومنین کہاں ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بتائیں ان کا محل کہاں ہے، ان کا تخت کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ان کا کوئی تخت نہیں ہے، وہ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے ہیں، وہی ان کا تخت ہے، وہی ان کا محل ہے۔ کہا تمہیں ان سے ملاقات کرنی ہے تو آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں۔ چنانچہ وہ مسافر مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور اندر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ 3 لوگ آپس میں روٹیاں، ایک روٹی ہے اس میں حصے کر کے کھا رہے ہیں۔ تو وہ واپس آ کے کہا کہ تم کیا بولتے ہو، اندر تو امیر المومنین ہے ہی نہیں۔ تو کہا ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ کہا اندر تو 3 غلام موجود ہیں جو آپس میں روٹی تقسیم کر کے کھا رہے ہیں، تم کہتے ہو امیر المومنین اندر ہے۔ کہا ان میں 2 غلام تو حبشی ہیں، ایک غلام تھوڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا چہرہ بڑا حسین ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اندر 3 غلام ہو کیسے سکتے ہیں؟ اندر تو صرف 2 غلام موجود تھے اور امیر المومنین موجود تھے۔ وہ اندر آتے ہیں اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مسافر دیکھو یہ امیر المومنین ہے اور یہ 2 غلام ہیں، یہ وہ مسلمانوں کی امیر ہے جن کی تلاش کرتے ہوئے تم مدینہ منورہ آئے ہو۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا، آپ نے حکومت کی کوئی چیز بھی اپنے گھر کے اندر استعمال نہ کی، اپنے اولادوں کو اس کا استعمال کرنے نہ دیا، جو مال غنیمت تھا اسے صرف مسلمانوں میں تقسیم کیا، اور آپ کے گھر میں بڑا سخت پہرا دیتا، کوئی بھی مال غنیمت سے ایک درہم بھی لے نہیں سکتا تھا، اور جس نے مال غنیمت میں سے سب سے کم تنخواہ اگر کسی نے لی ہے، سب سے کم اگر کسی نے پگار وصول کیا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہے، آپ نے سب سے کم تنخواہ حاصل کی ہے۔ اور یہ فاروق اعظم، ان کا عدل و انصاف ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان منافق کے بیچ میں جھگڑا ہوا، کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بحث ہوئی تو منافق کہنے لگا کہ تم ہمارے سردار کے پاس چلو جو ہمارے قبیلے کے سردار ہیں۔ تو وہ یہودی نے کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے میں اور کسی کی دربار میں جانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، کہ ان سے زیادہ عدل و انصاف والا اور کوئی نہیں ہے، تمہیں انصاف کرانا ہے تو محمد رسول اللہ کے پاس چلو، تم اپنے نبی کے پاس چلو۔ چنانچہ وہ دونوں حضور کے دربار میں آتے ہیں اور حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اور جو مسلمان منافق تھا اسے سزا کا حکم دیا۔ تو وہ انکار کرنے لگا کہ میں ان کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں محمد کی تسلیم نہیں کرتا، میں ان کا فیصلہ نہیں مانتا، اگر تمہیں عدل و انصاف چاہتے ہو تو عمر بن خطاب کے پاس چلو، فاروق اعظم کے پاس چلو، وہ میرا انصاف کریں گے، وہ جیسا کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں فاروق اعظم کے دربار میں آتے ہیں اور اس یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ اے فاروق اعظم، یہ جو ہم آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، یہ جو مقدمہ ہے یہ آپ سے پہلے آپ کے نبی کے پاس گیا تھا اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ جو مسلمان ہے جو منافق تھا کہا یہ تسلیم کرنے کو راضی نہیں ہے، یہ کہتا ہے جو آپ فیصلہ کریں گے اسے منظور ہوگا، یہ حضور کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں سے میان سے تلوار نکال کر لاتے ہیں، باہر آتے ہی اس منافق کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا، لوگوں میں چیخیں لگنے لگی، لوگ چلانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے۔ اس منافق کے کچھ رشتہ دار اور منافق تھے، وہ تمام حضور کے دربار میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فاروق اعظم نے ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا ہے، ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نے فاروق اعظم کو بلایا اور فرمایا اے عمر، کیا تم نے کسی مومن کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے؟
فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے لیکن اس بندے کو قتل کیا ہے کہ جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر رہا تھا، جو آپ کی بات نہ مانے، اسے عمر ہرگز زندہ رہنے نہیں دے سکتا، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جو آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا عدل و انصاف ہے۔ ایسی عدالت آپ کو رب نے بخشی تھی کہ جہاں کوئی بھی آتا تو اسے بالکل عدل و انصاف والا فیصلہ دیا جاتا، انہیں بالکل عدل و انصاف کے ساتھ نواز دیا جاتا تھا۔ یہ فاروق اعظم کا عالم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رب نے حکومت اتنی عطا کی، 23 لاکھ مربع میل آتی دنیا پر آپ کی حکمرانی تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مال غنیمت سے 1 سال کے صرف 2 جوڑے لیتے تھے، کہا ان 2 جوڑوں میں پورا سال بسر کرتے۔ ایک جوڑے میں 17 پیوند لگے ہوتے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو امیر المومنین ہمارے امیر جو جوڑا پہنتے ہیں، اس میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں، 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ملاقات کے لیے دور دراز ملکوں سے حکمران آتے ہیں، ان کو مشوروں کے لیے بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں۔ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک نیا کرتا پہنا کرے، ایک نیا جوڑا پہنا کرے، کہ یہ ایک امیر کی شایان شان ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے فیصلہ تو کر دیا کہ ہم ان سے کہیں گے، اب کس کی جرأت تھی کہ اس شیر کے سامنے جا کے یہ کہہ پاتا؟ کس کی اندر اتنی ہمت تھی کہ وہ سیدنا فاروق اعظم سے یہ بات کہہ پاتا؟ تو کسی نے کہا کہ فاروق اعظم جو ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، ہم ان سے جا کے کہیں، وہ اگر کہیں گے تو وہ ضرور اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے مولا کائنات، آپ فاروق اعظم سے کہیں، آپ امیر المومنین سے کہیں کہ وہ اپنا جبہ جو ہے وہ نیا سلا لے، ایک نیا جبہ اپنے لیے لے لے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہاری اور کوئی بات ہوتی تو میں ضرور عمر سے کہتا، لیکن تم نے ایسی بات کہی ہے، یہ میں عمر کو کہہ نہیں سکتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ عمر اس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس جبے کو نہیں اتاریں گے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا کہ میں تمہیں ایک شخص کا پتہ بتاتا ہوں، ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور عمر ان کی بات کو انکار نہیں کر پائیں گے، انہیں ٹھکرا نہیں پائیں گے۔ تو کہاں کن کے پاس جائیں؟ تو کہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دربار میں جاؤ، آپ ہمارے مومنوں کی ماں کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ عمر سے کہیں گے تو یقیناً عمر ان کی بات کو ٹالنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ماں عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا اور آپ حجرے کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی آپ کو خبر ملی کہ امی عائشہ صدیقہ نے بلایا ہے، آپ فوراً دوڑتے ہوئے ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اور جس طرح اتحیات میں بندے بیٹھتے ہیں اس طرح آ کر ماں عائشہ صدیقہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں اور عرض کرتے ہیں، بتائیں امی جان آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اے ماں عائشہ صدیقہ آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے کیوں یاد فرمایا ہے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عمر، صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے لیے ایک نیا کرتا سلا لو، اپنے لیے ایک نیا جبہ لے لو، اس لیے کہ تمہارا جبہ بڑا پرانا ہو چکا ہے، اس پر کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم اسے تبدیل کر لو، کیونکہ تم سے ملنے کے لیے بڑے بڑے حکمران آتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار آتے ہیں، اسی لیے تم اپنے اس جبے کو تبدیل کر لو۔ فاروق اعظم نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور آپ نے سر تسلیم کو خم کیا اور عرض کیا کہ یقیناً آپ نے کہا ہے تو میں اسے انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ماں عائشہ صدیقہ میری ایک عرض ہے، آپ اجازت دے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ماں امی جان عائشہ صدیقہ، یہ جو میں آج جس حلیے میں ہوں، جتنا پرانا لباس، اس پر کئی سارے پیوند لگے ہوئے ہیں،
اما عائشہ صدیقہ کیا یہ حلیہ حضور کو پسند نہیں تھا؟ کیا یہ وہ لباس نہیں جو حضور نے اختیار کیا تھا؟ میں نے اسی لباس میں حضور کا زمانہ بھی دیکھا ہے، میں نے اسی لباس میں فاروق اعظم کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے اسی لباس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے کو بھی دیکھا ہے، کیا یہ لباس ان کا پسندیدہ نہیں ہے؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ عمر صحابہ کرام کی بات بھی صحیح ہے، لیکن جو تم بات کہتے ہو یہ بالکل صحیح بات ہے، جاؤ تمہیں اپنا لباس بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ پوری زندگی اسی لباس میں رہے، آپ کا اسی طرح کا لباس ہے۔ ایسے ہی حلیے میں آپ رہے ہیں کہ غلاموں کو آپ نے سواریوں پر بٹھایا ہے، اور یہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کی لگام پکڑ کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے، یہ ان کی انکساری کا عالم ہے، یہ ان کی عاجزی کا عالم ہے، اور آپ نے ایسا زمین پر عدل و انصاف کیا کہ جو عناصر انواع ہے، جو چار چیزیں ہیں کہ جس سے یہ کائنات کو بنایا گیا ہے، اس میں ایک پانی ہے، ایک ہوا ہے، ایک مٹی ہے اور ایک آگ ہے۔ کہا فاروق اعظم کی ان چاروں چیزوں پر حکومت تھی، آپ کی پانی پر بھی حکومت ہے، آپ کی ہواؤں پر بھی حکومت ہے، آپ کی زمینوں پر بھی حکومت ہے، اور آپ کی آگوں پر بھی حکومت ہے۔ رب نے آپ کو اتنا نوازا ہے اس لیے کہ آپ نے اس زمین پر ایسا عدل و انصاف قائم کیا تھا کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ جیسی حکومت آپ نے کی ہے، جیسی حکومت اس دنیا پر آپ نے کر کے گئے ہیں، ایسی حکومت دنیا میں اور کسی حکمران نے نہیں کی ہے، یہ جیسی فاروق اعظم نے کی ہے۔ ہوائیں حکم مانتی ہے۔ کہا فاروق اعظم جمعہ کا خطبہ منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ نے ایک لشکر بھیجا تھا، کہا اس لشکر کو آپ نے جنگ کے لیے بھیجا تھا، وہ مقام مدینے سے 1 مہینے کی مسافرت پر تھا، کہا 1 مہینہ بندہ سفر کر کے جائے تب اس مقام تک پہنچتا ہے۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتنے میں آپ بلند آواز سے کہتے ہیں، اے ساریہ علی الجبل، ساریہ پہاڑ کو اختیار کر لو، پہاڑ کا دامن نہ چھوڑنا۔ تمام مسلمان حیرت میں ہے کہ ابھی تو امیر المومنین خطبہ ارشاد کر رہے تھے، لیکن یہ بات کیا کہہ دی؟ پھر 1 مہینے کے بعد وہاں سے ایک قاصد لوٹا جو 1 مہینے کی مسافرت کر کے مدینہ منورہ آیا، اور اس سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ بتاؤ ہماری فتح کیسے ہوئی، کیا ہم فتح یاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو اس مسافر نے کہا، اس جہاد کرنے والے نے کہا کہ صحابہ کرام ہم فتح ہونے والے تھے، لیکن ہم پہاڑ کو چھوڑ کر کھلے میدان میں آ رہے تھے، اور ہم کھلے میدان کی طرف آ رہے تھے، اتنے میں سیدنا فاروق اعظم کی آواز آنے لگی، ہمارے امیر ساریہ تھے، کہا ان سے کہا گیا ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا، پہاڑ کو اپنی پشت بنا کے جنگ کرتے رہو۔ اس طرح ہم نے اگر جنگ کی، اگر ہم آگے بڑھ جاتے تو کفار ہم پر پیچھے سے حملہ کر دیتے، لیکن ہم نے پہاڑ کو نہ چھوڑا، ہم پہاڑ کے ساتھ جنگ کرتے رہے تو ہم فتح یاب ہو کے لوٹے ہیں۔ یہ وہ ہوائیں ہیں جو 1 مہینے کی مسافرت تک کی آپ کی آواز کو پہنچاتی ہے۔ اور ایک مرتبہ آگ مدینہ منورہ کی طرف بڑھنے لگی، کہیں سے لاوا نکلنے لگا، آگ قریب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ امیر المومنین آگ مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اگر یہ اور آگے بڑھی تو یہ ہماری بستیوں کو بڑا نقصان پہنچائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم نے اپنی چادر کو اتار کے دیا، کہا جاؤ اس چادر کو اس آگ کے سامنے دکھاتے جانا اور کہنا ایسے فاروق اعظم نے بھیجا ہے۔ جیسے جیسے اس چادر کو آگے دکھایا جاتا وہ آگ پیچھے بڑھنے لگتی، وہ آگ پیچھے جانے لگتی تھی۔ یہ فاروق اعظم کی آگ پر حکومت ہے۔ اور پانی پر حکومت کیسی ہے؟ یہ دریائے نیل جو اس وقت مصر میں موجود تھا، کہا وہ دریائے نیل ہر سال اس میں ایک جوان لڑکی کو اس کے اندر ڈالا جاتا، لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ نے خط لکھ کے دریائے نیل کے حوالے کیا۔ جب اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ ایسا جاری ہوا کہ 1400 سال بیت چکے ہیں، آج تک وہ دریائے نیل رکا نہیں ہے۔
آج تک اسی رفتار کے ساتھ جاری بساری ہے. اور زمین پر حکومت کیسی ہے. ایک مرتبہ فاروق اعظم چل رہے تھے کہ اتنے میں زمین میں لرزہ آ گیا, ایک بھوکمپ آ گیا, زمین ہلنے لگی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ترا زمین پر مارا اور زمین پر ترا مار کے فرمایا, اے زمین کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا ہے؟ اگر عمر نے عدل کیا ہے تو اسی وقت تھم جا. اتنا کہنا تھا کہ وہ ہلتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے. آپ کو رب نے اتنا نوازا ہے اس لیے کہ آپ نے ایسی زندگی بسر کی ہے, آپ نے ایسا عدل و انصاف لوگوں تک پہنچایا ہے, ایسی حکومت قائم کی ہے جیسی حکومت کوئی قائم نہیں کر سکتا ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے, آج ان کی شہادت کا دن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کی یاد کریں.